میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی دامن میں جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی قبروں پر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے جو دعائیں کری، راوی حدیث کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں دونوں کے پاس سے جدا ہونے والے ہیں۔ زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ آپ کے آخری کلمات ہیں۔ پھر اسی سفر کے مہینے کے آخر میں تقریباً 29 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ واپس لوٹ رہے تھے، اچانک سر میں درد ہو گیا۔ سر کا یہ درد دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ آپ گھر تشریف لے آئے۔ حضرت میمونہ کے گھر باری آتی ہے۔ لمبا وقت گزر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الموت ہے، یعنی جو بیماری کے جو دن ہیں نا، یہ تقریباً 13 یا 14 دن ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے۔ آج ان کے یہاں پر باری ہے، کل ان کے یہاں باری ہے۔ حضرت میمونہ کے گھر باری تھی، سر میں درد تھا۔ ایک کپڑا گیلا کر کے پٹی سی بنا کر ماتھے پر باندھ رکھے۔ آپ بار بار پوچھ رہے تھے میری باری کل کہاں ہے، کل میں کہاں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ سمجھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ جو دن چل رہے ہیں یا ان بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں۔ دو صحابی، ایک تھے، دونوں آپ کے بھائی تھے اور دونوں چچا کے بیٹے تھے، حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ دونوں حضرت میمونہ کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت بگڑ چکی تھی۔ بخار کسی دن تیز ہو جاتا، کسی دن ہلکا ہو جاتا، سر کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آپ کے صحابی، آپ کے چچیرے بھائی آپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک نے ادھر سے کاندھے کو سہارا دیا ہوا ہے، دوسرے نے دوسرے کاندھے کو سہارا دیا ہوا ہے۔ سر پر گیلی کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے صحن سے میرے حجرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے حالت بگڑ چکی ہے، پیروں کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ دونوں بھائیوں کا کاندھے کا سہارا لیے ہوئے تھے اور پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر رگڑ رہے تھے۔ بیماری نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا تھا۔ میرے حجرے میں لائے، میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ بیماری کا آخری ہفتہ، ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے۔ بیماری سے 5 دن پہلے، وفات سے 5 دن پہلے، یعنی بدھ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا 7 مسکیزیں لاؤ پانی کے بھر کر اور میرے اوپر ڈالو۔ آپ کو ایک ٹب کے اندر بٹھا دیا گیا اور پانی جو 7 مسکیزوں میں پانی بھرا ہوا تھا اس کو ایک ایک کر کے ڈالتے گئے، خوب پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا کہ بس کرو۔
کچھ طبیعت ہلکی ہوئی، بخار سے سکون ملا، لیکن سر کا درد نہیں مٹا۔ سر پر کپڑا گیلا کر کے باندھ لیا۔ نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، ظہر کی نماز میں ٹائم باقی تھا۔ صحابہ کرام جو آپ کی بیماری کی وجہ سے بے چین رہنے لگے، سارے کام دھندے کو چھوڑ کر صحابہ کرام دن بھر مسجد میں بیٹھے رہتے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، آپ کا حال چال پوچھیں گے۔ صحابہ کرام کے کھانے کے مزے ختم ہو گئے، پینے کے مزے ختم ہو گئے، آرام کا چین سکون آرام سب چھوڑ دیا صحابہ کرام۔ بس آتے مسجد میں آ کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، کب اللہ کے نبی نکل کر آئیں گے، کب آپ سے بات ہوگی، کب آپ کا دیدار ہوگا۔ یہ محبت تھی صحابہ کو، اور آج کے اس پاکھنڈی مسلمان کو بھی محبت ہے نا۔ دونوں باتوں کو میں نہ بولوں، اس سے بہتر یہ کہ آپ خود ہی سمجھتے چلیے کہ آج کے خرافاتی ڈھونگی یہ پاکھنڈی مسلمان جو محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، ڈنکا بجاتا ہے، اور ایک وہ صحابہ جن کو سچی محبت تھی، جن کی محبت کا ثبوت اللہ نے آسمان سے دیا تھا۔ 5ویں دن جب آپ کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت عباس آپ کے حجرے میں آئے اور آپ کو سہارا دیا، مسجد میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کرام دوڑ پڑے اور آپ کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قریب میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے منبر کی طرف چل کر آئے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وصیت کری۔ منبر سے یہ زندگی کا آخری خطاب تھا۔ بہت ساری باتیں کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات کرتے کرتے آپ نے پہلی ایک بات کہی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ یہودیوں پر نصرانیوں پر تیری لعنت ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں نے اپنے نبیوں کی ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر سجدہ کرنے لگ گئے۔ عیسائی بھی اپنے نبی کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرنے لگ گئے۔ اے اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ یہود و نصارہ پر تیری لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر رسول سے زندگی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اسی وقت منبر سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو تو مت بنانا، اے اللہ میری قبر کو نہ بنانا وثنا بت، میری قبر کو نہ بنانا بت یعبد جس کی عبادت کی جائے۔ پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ قبر جب تک قبر ہے جب تک اس کی پوجا پاٹ نہ کی جاتی ہو، لیکن اگر قبر پر کی پوجا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ قبر نہیں بلکہ بت بن جاتی ہے۔ یہ میں نہیں، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو تو سجدہ گاہ نہ بنانا، بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ منبر سے اترے، صحابہ کرام کی محفل سامنے تھی، سامنے بیٹھ گئے، اپنی قمیص اوپر اٹھا لی، پیٹھ صحابہ کی طرف گھما دی اور فرمایا، اے صحابہ آج محمد الرسول اللہ کی پیٹھ تمہارے سامنے موجود ہے، آج محمد الرسول اللہ اپنی پیٹھ ننگی کر کے تمہارے سامنے بیٹھا ہے،
اگر محمد نے کبھی زندگی میں کسی کو تھپڑ مارا ہو آ جاؤ اور آ کر آج بدلہ لے لو، اگر میں نے کسی کو ڈنڈا مارا ہو اٹھ کر آ جاؤ اور آ جا کر مجھ سے بدلہ لے لو، میری ننگی پیٹھ موجود ہے۔ اگر محمد عربی نے کسی کو کوڑا مارا ہو آ جاؤ اٹھ کر، آج میری پیٹھ تمہارے سامنے ننگی موجود ہے، آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے اگر کسی کی عزت لوٹی ہو، کسی کی آبرو پر انگلی اٹھائی ہو، میں محمد کی آبرو موجود ہے، آ جاؤ آ جا کر بدلہ لے لو۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض ہے آ جاؤ مجھ سے مانگ لو، میں موجود ہوں، میں دے دوں گا۔ اگر کسی پر کسی کا لین دین باقی ہو آ جاؤ، سارے معاملے کو رفع دفع کر لو۔ اچانک ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ پر موجود ہیں۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت فضل کو کہا اے فضل، عباس کے بیٹے 3 درہم نکالو اور ان کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ بھی وہاں چکوا دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی آخری وصیتیں۔ اس کے بعد ممبر سے اتر گئے، ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، دوبارہ ممبر پر تشریف لے آئے، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، بہت ساری وصیتیں کری۔ آپ نے فرمایا کہ انصاریوں کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ انصاریوں کا مجھ پر بہت احسان ہے جس کا میں بدلہ نہ دے سکا ہوں۔ اور پھر اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری قیمتی نصیحت کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے کہا تمہارا ایک بھائی ہے، تمہارا ایک بھائی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اگر چاہے تو دنیا میں رہے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور اگر چاہے تو وہ آخرت میں چلا جائے اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس بات کو ہر کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ابو بکر پاس میں بیٹھے تھے، وہ سمجھ گئے کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں اگر چاہوں تو دنیا میں رہوں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، اور اگر چاہوں تو آخرت کو اختیار کروں اور آخرت میں چلا جاؤں، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن ہمارے بیچ میں رکنے والے نہیں، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی بھیگ گئی، کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاطر ہم اپنے باپوں کی قربانی کر دیں گے، اپنے باپوں کو قربان کر دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں اپنی ماں کو قربان کر دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دکھ بھرے الفاظ جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ رک جائیے، آگے نہ آپ آگے ارشاد نہ فرمائیے، آپ بس کیجئے، آگے ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا، آگے ان جدائیگی کے الفاظوں کو ہم نہیں سہ پائیں گے، ہم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس منبر رسول سے حضرت ابو بکر کی بات کو مان لیا، آپ خاموش ہو گئے، منبر سے اترے، تشریف لے گئے حجرہ عائشہ کے اندر۔ کتنی محبت تھی صحابہ کو، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے نبی کے ان آخری کلمات کو سن کر۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ چوتھے دن پھر کچھ طبیعت میں ہلکا پن ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے چند وصیتیں کرتے ہوئے کہا اے مسلمانوں، میرے بعد یہودیوں کو اور عیسائیوں کو عرب کی زمین سے باہر نکال دینا۔ دوسری وصیت آپ نے یہ کری کہ تمہارے پاس دنیا سے چل چل کر مسلمان آئیں گے عرب میں، مدینہ میں، تم ان کی خدمت کرنا، ان کے خیال رکھنا۔ تیسری وصیت آپ نے فرمائی تھی کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی موت سے 4 دن پہلے۔ اب اس کے بعد
1 یا 2 دن پہلے، یعنی ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا سوموار کو سپہر کے وقت، تو اتوار یا سنیچر ان دونوں میں کیا ہوا؟ 4 دن پہلے یعنی چوتھے دن آخری نماز ہمارے نبی کی تھی مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز پڑھائی، حجرے میں چلے گئے، بخار نے زیادہ دباؤ ڈال دیا، سر میں درد اور بخار نے پریشان کر دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ غسل کیا کہ میں جا کر نماز پڑھاؤں۔ جب چوتھی مرتبہ پھر گسی طاری ہو گئی، آپ نے کہا جاؤ حضرت ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، مغرب کی نماز۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ آخری دن یعنی اتوار یا سنیچر یا اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ملا اور ظہر کی نماز ادا کی مسجد میں آ کر۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3-4 باتیں کہی تھی کہ غلاموں کو آزاد کر دو، اور آپ کے پاس جو چند ہتھیار تھے صحابہ کرام کو وہ بانٹ دیے۔ آپ کے پاس جو کچھ رکھا ہوا تھا، نیزہ تھا، تلواریں تھی، وہ سب صحابہ کرام میں بانٹ دی، فری ہو گئے، اپنے حجرے کے اندر چلے گئے۔ اب آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا ہے، اتوار کا دن نکل گیا۔ اتوار کا دن اور سوموار کی رات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی۔ صحابہ بڑے بے چین تھے، پورے مدینے کے اندر صحابہ نے اپنے کام کاج کو بند کر دیا، مسجد کو لازم پکڑ لیا، آ جاتے بیٹھ جاتے، حجرے کی طرف دیکھتے کب آواز آئے، کب باہر نکل کر آئے، کب آپ کی آواز سنائی دے۔ آخر یہی چل رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آخری گھڑیوں میں، آخری لمحات میں جب مرض موت بڑھ چکا تھا، حضرت عائشہ کے پاس آپ تھے، تو اس وقت کیا کیا ہوا وہ آپ سنیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی موت اور مرض الموت بڑھ رہا تھا، آپ حضرت عائشہ کے پاس میں تھے، بیماری بہت تیز ہو چکی تھی، بخار اتنا تیز تھا۔ ایک صحابی آئے، آپ کا ہاتھ دست مبارک کو پکڑا، کہا اللہ کے نبی بہت تیز بخار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یہ۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تمہارے مقابلے میں ڈبل ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مصیبت اپنے رسولوں کو اور پھر اپنے نبیوں کو اللہ رب العالمین دیتا ہے ان کی نیکی کے حساب سے، ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ دوسرے صحابی ابو سعید خدری آئے، انہوں نے آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو چادر بھی گرم تھی۔ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی اتنا تیز بخار ہے، آپ کے کپڑے بھی گرم ہیں۔ تو بخار میں آپ تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، اور بے چینی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پانی کا، وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کیا کہتی ہیں؟ بخار کی وجہ سے اتنے بے چین تھے، بدن میں اتنی بے چینی تھی، بدن کے اندر ایسا درد اور تڑف اور گھبراہٹ لگی ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو کبھی چہرے انوار پر ڈال لیتے، کبھی چہرے کو کھول لیتے، پھر چہرے پر ڈال لیتے، پھر ہٹا لیتے، ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور اپنے ہاتھ کو آپ وَيَمْسَحُ بِالْوَجْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر چادر اوڑھ لیتے، پھر چادر کو ہٹا دیتے، پھر ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بے چینی کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا الا ان من کان قبلکم، الا ان من کان قبلکم اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدا۔ میرے صحاباؤں کان کھول کر سن لو، بے چینی کی حالت میں آپ نے فرمایا
تم سے پہلے نبی آئے تھے، تم سے پہلے بھی رسول آئے تھے، لیکن ان رسولوں کے ماننے والوں نے، ان نبیوں کے ماننے والوں نے ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے تھے۔ خبردار فلا تتخذوا قبوری، اے میرے صحابہ میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ انی نہیتھا، آج میں محمد رسول اللہ اپنے مرض الموت میں اس بے چینی کی حالت میں تمہیں قبروں پر سجدہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، میرے صحابہ جان لو، اِنَّا مِن شِرَارِ النَّاسِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس مرض الموت میں بے چینی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو چہرے سے ہٹایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھوں کو بلند کیا، عرش والے سے دعا کری، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ آپ نے دوسری مرتبہ دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ میری قبر پر آ کر پوجا کریں گے، میری قبر پر آ کر سجدہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دو چیزوں کو لوگوں سے غائب کر دیا۔ پہلی تو ولادت کی تاریخ کو غائب کر دیا، اب تم خوب جھوٹی عید میلاد مناتے پھرو، تمہارے پاس پکی ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ کس دن پیدا ہوا۔ دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو غائب کر دیا، تم جھکنا چاہو گے پوجنا چاہو گے نبی کی قبر کو نہیں پوچھ سکتے، اللہ نے غائب کر دیا دونوں چیزیں۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی، اور اس کے بعد دوسری وصیت آپ نے جو فرمائی، حضرت علی وہی موجود تھے، آپ نے دوسری وصیت حضرت عائشہ کو کہا تھا، اے عائشہ خیبر کے موقع پر مجھے جو زہر آلود گوشت کھلایا تھا، آج اس گوشت میں جو زہر تھا، آج وہ زہر میری بے چینی کو بڑھا رہا ہے، میری شہرت کو کاٹ رہا ہے، میری رگ جان کو کاٹ رہا ہے، مجھے اور بے چین کر رہا ہے وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اور پھر تیسری وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یہ غلام جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ کتنی محبت ہے رسول سے، دیکھ لیا نبی 2-4 دن پہلے، نبی سے محبت ہوتی تو ڈھونڈتا یہ مسلمان۔ ہمارے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، اے مسلمانوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے مجھے رسول سے محبت ہے، لیکن نماز کون پڑھتا؟ آج کا یہ مسلمان رسول کی محبت میں جھوٹا، صرف نبی کی محبت پر برائی کرنا جانتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر ناچنا کودنا پھاندنا ڈی جے بجانا گاجے بجانا یہ سب خرافاتیں کرنا جانتا ہے، لیکن نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ تمہاری محبت کو کیسے ماتم کیا جائے؟ تمہیں تو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارے نبی نے آخری تمنا کری تھی اس امت سے، آخری چیز مانگی تھی اس امت سے، میری امت کے لوگوں مسلمانوں نماز کا خیال رکھنا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ آپ کی زبان کے آخری الفاظ تھے۔ اور بتاؤں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ زبان بند ہو گئی، میں نے سینے کے کان لگایا تو زبان بند ہے لیکن سینے سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جھوٹا پاکھنڈی مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا اور نبی کی محبت کا ڈنکا بجاتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، نبی کی آخری وصیت کی لاج نہیں رکھتا یہ مسلمان، نبی کی آخری وصیت کا اس مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ کس بات کی محبت ہے جی آپ کو؟
بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری محبت تھی۔ صحابی اندر آئے، اچانک ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے مسواک مانگی، مسواک آپ کو دی گئی، آپ نے مسواک کری۔ اچانک کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھت سے لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ قرآن مجید کی آیت دہرا رہے تھے، انعم اللہ الذین آمنوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق الاعلیٰ، اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، اے اللہ مجھے یہاں سے لے چل اور نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، بہترین نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جنت میں رکھنا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری حالت پر رحم فرمانا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف لے چل، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، رفیق اعلیٰ کی طرف لے چل۔ اچانک انگلی نیچے گر گئی، گردن ڈھلک گئی، منہ سے ٹھنڈے جھاگ نکل آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو میرے ہاتھوں میں آئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کو جو میری گود میں رکھا ہوا تھا جو سر، اس کو تکیے پر رکھا اور ان جھاگوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ آپ کے سر مبارک کو ڈھک کر چادر ڈال کر باہر عورتوں میں آئی اور آ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر کا گھر دراصل مدینہ سے دور تھا، وہ اسی دن صبح کے وقت میں نبی سے اجازت لے کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے گھر جا کر آ جاؤں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جا کر آ جاؤ، لیکن کیا پتا تھا ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اچانک حجرہ میں آئے، کیا دیکھا کہ چادر سے اڑا کر لٹا رکھا ہے، چادر ہٹائی، حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر رکھا، اپنا ماتھا نبی کے ماتھے پر رکھا، اپنی ناک نبی کی ناک پر رکھی، دونوں ہاتھوں کو گالوں پر رکھ کر کہا اے میرے ساتھی، اے میرے صاحب اور میرے خلیل، آپ کی پاکیزہ روح دنیا میں پاکیزہ تھی، دنیا سے چلی گئی، دنیا میں تھے تو پاکیزہ تھے، دنیا سے چلے گئے تو آج بھی پاکیزہ ہیں۔ ہائے میرے خلیل، ہائے اللہ کے رسول، ہائے میرے دوستو، آپ دنیا میں پاکیزہ تھے، دنیا سے چلے گئے، منہ پر منہ رکھ کر، ماتھے پر ماتھا رکھ کر روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد سر مبارک اٹھایا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، پیشانی مبارکہ کا بوسہ لیا، اس کے بعد آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے چادر کو اڑا دیا۔ مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کی محفل میں دیکھا عمر فاروق حالات ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ صحابہ کے سامنے آ کر کہا لوگوں صحابہ زیادہ باتیں نہیں یہ، لیکن یاد رکھو رسول اللہ بھی انسان تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں دیکھنے میں ہم موجود تھے لیکن ہمارے دل اندھیرے ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں ایک دن وہ تھا جب امام الانبیاء مدینے کے اندر آئے، مدینے کی ہر چیز چمک اٹھی۔ آج کا دن وہ دن ہے، امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، آج مدینے کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہمارے دلوں میں اندھیرا چھا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ کرام مایوس ہیں، مایوسی کی حالت میں آج صحابہ بارش میں بھیگی ہوئی بکریوں کی طرح سے تنہے مسجد نبوی کے اندر، کوئی ادھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر پڑے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، عورتوں میں بھی بے چینی ہے۔ حضرت فاطمہ تڑپ رہی ہے، بلال حبشی تڑپ رہے ہیں، مدینے کے اندر کوہرا مچا ہوا ہے، ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ بہرحال بھائیوں مسلمانوں، یہ تھی صحابہ کو نبی سے محبت۔ میری اور آپ کی محبت کیا ہے یہ سب ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ نبی کی آخری وصیت کی لاش تو رکھ کر نماز تو پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین ایمان پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ